بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائیڈ دی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. 2023 کا پہلا پروگرام اور 2022 میں بہت کچھ ہوا، وہ کچھ ہو گیا جس کی ہمیں توقع بھی نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کہ ہمیں شاید اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو سیاست پڑھتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو لا پڑھ رہے ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹس جن کا ماس کام سے تعلق ہے، ہمیں یہ کہنا پڑتا تھا کہ تم اس دور میں رہ رہے ہو کہ جہاں پہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ جب کوئی بات کرتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کو اس طرح سے بہت اچھی طرح یہ چیزیں یاد کیسے ہیں. تو ان کو اس لیے یاد تھیں کہ ان کے دور میں وہ چیز ہوئی تھی. اور آج کا اسٹوڈنٹ جو دیکھ رہا ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ موبائل کی دنیا سے نکل کے اس حقیقت کی نگاہ کو دیکھیں. عدلیہ نے کیا کچھ کیا، فوج میں کیا کچھ ہوا، ہماری سیاسی پارٹیوں نے کیا کچھ کیا. لگتا ہے کہ 2022 پاکستان کی تاریخ کا وہ سال تھا جس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی چہرے سامنے لے آیا، سیاستدانوں کے بھی چہرے سامنے لایا. اس طرح کے کیسز سامنے آئے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. چاہے وہ 12 بجے عدالتیں کھلنے والی بات ہو، چاہے عدم اعتماد کے ووٹ کی بات ہو، چاہے خان صاحب کے جاتے ہوئے، اور خان صاحب جس طرح سے عدم اعتماد کی تحریک کو بہت آسانی سے لے رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ آئی. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کامیاب ہوئی. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آئی، اور بھی بہت سی تحریکیں آئیں، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تحریک کا ذکر اس لیے میں یہاں پہ کرتی چلوں کہ وہ تحریک تھی جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک ناکام ہوئی. اس دفعہ جو بات کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی طرح ساتھ دیا، تو جب جمہوریت کی بات ہو اور پارلیمان کی طاقت کی بات ہو، تو پارلیمان کی طاقت میں اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملک کے کوئی بھی ادارے ہوں، وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں. اصل بات پارلیمان کی طاقت کی آتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جمہوری ملکوں میں انہی کو فوقیت دی جاتی ہے جب پارلیمان کی طاقت اور جمہوریت ساتھ ہو، اور عوام کی ووٹوں سے آئے ہوئے لوگ عدم اعتماد کی تحریک جب پیش کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی صورتحال آتی ہے. توشہ خانہ کیس سامنے آیا، اور توشہ خانہ کیس وہ کیس تھا کہ جس میں کبھی چھان بھی نہیں ہوئی اس طرح سے جیسے ابھی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوا. ویسٹرن بارڈر کی بات کریں، یا پھر آپ امریکن پالیسیز کی بات کریں، یا پھر IMF کی بات کریں، یہ سب کچھ چیزیں ہمیں 2022 میں دیکھنے کو ملی. 2023 کی بھی پریڈکشن ابھی سے نظر آ رہی ہے، اور انفارچونیٹلی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پہ اگر ہم بیان کریں گے تو وقت سے پہلے ہوگی، لیکن پریڈکشن کچھ ایسی ہے کہ وہ جو لوگ مقبولیت کے دعوے کر رہے ہیں ان کی بہت حد تک امید ہے کہ نااہلی کی بات ہو. جب کہتے ہیں کہ کھیل دونوں طرف ایک ہی ہونا چاہیے، تو پھر کوئی نااہل بھی ہوا اور ملک سے باہر بھی ہوا. تو کیا کھیل ایک طرف ہونے کے بعد کوئی نااہل اور ملک سے باہر بھی ہونے والا ہے؟ کیا پھر سے وہ NRO والی سیاست عروج پہ آنے والی ہے؟ الیکشنز میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے آگے. الیکشنز یقیناً ملک میں ہونا ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی سیاست کا بھی رخ پلٹ رہا ہے. MQM اس وقت فل عروج پہ ہے، اور اس کا مکمل عروج اسی وقت نظر آتا ہے جب MQM کو اپنی سیاست کو بچانا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ MQM کو اس وقت اپنی سیاست کو بچانا ضروری ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کراچی کے لیے اس وقت کوئی بات نہیں کی اور عوام کے سامنے وہ بات نہیں لے کے آئے تو ان کو آگے ووٹ نہیں ملنے والا. اب وہ کراچی کی بات کرتے ہیں، حلقہ بندیوں کی بات کرتے ہیں، حالانکہ حلقہ بندیوں والا مسئلہ تو بہت پہلے سے سامنے تھا. یہ اچانک سے یہ بات کیوں سامنے آئی؟ یقیناً حلقہ بندیوں کا مسئلہ ضرور ہے اور پیپلز پارٹی کو اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے یہ چیزیں سامنے آئی؟ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے پرویز الہی صاحب وقتاً فوقتاً عمران خان صاحب کو بلیک میل کرتے رہے. ان کی سیاست بھی ایسی رہی، اور اس وقت MQM کی سیاست بھی اسی موڑ پہ ہے. یقیناً وہ جانتے ہیں کہ اس وقت بال ان کے کورٹ میں ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. وفاق میں ہلچل اس وقت مچا دی گئی ہے. 2023 میں کیا ہونے والا ہے، 2022 میں کیا ہوا، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں منور مرزا صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں معراج صدیقی صاحب، ماہر تعلیم، تجزیہ کار، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. اور کچھ دیر میں مجھے جوائن کریں گے ذوالفقار علی بدر صاحب پیپلز پارٹی سے. سر آپ کی طرف آئیں گے. انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سنا، کیا سمجھتے ہیں اس وقت 2022 میں کیا کچھ ہوا؟ کچھ چیزیں میرے ذہن سے شاید محو ہو گئی ہوں، کیونکہ فلوئنسی میں ہم بولتے ہیں تو بہت سی چیزیں محو ہو جاتی ہیں. کیا لگتا ہے 2022 پاکستان کی تاریخ میں کیسا گزرا؟ دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ میں پاکستان کی تاریخ کی طرف جاؤں، میں اس بات کا ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں جس نے ساری دنیا پہ اثر انداز ہوئی اور وہ پاکستان پہ بھی اثر انداز ہوا. وہ 26 فروری کو صدر پیوٹن کا حملہ کرنا تھا یوکرین کے اوپر. بالکل. یوکرین کے اوپر جب حملہ ہوا تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ یوکرین اور رشیا یعنی دونوں کی پوزیشن یہ ہے کہ رشیا تو خاص طور پہ سارا گیس اور تیل جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے یورپ کو. علاوہ اس کے
وہ اوپیک پلس کا ممبر بھی ہے اور دنیا کا کے بڑے آئل سپلائرز میں شمار ہوتا ہے. گندم جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے رشیا, اور یوکرین جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ سن فلاور آئل پاکستان خود یوکرین سے اور رشیا سے تو نہیں امپورٹ کرتا رہا, لیکن گندم امپورٹ کرتا رہا تیل اور گیس کی. مگر یورپ کے اوپر جو اس نے حملہ کیا, تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کہا اس کے بعد سارے مغربی ممالک نے کہ یہ حملہ جو ہے ایکچولی یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلا حملہ ہے جو کہ اتنا بڑا حملہ یورپ کے اوپر کیا گیا. لیکن اس کو چھوڑ دیجئے, انہوں نے اٹھا کر زبردست قسم کی پابندیاں لگا دی جو کہ بالکل نیچرل تھیں اور وارننگ دے رہے تھے جو بائیڈن اور تمام لوگ. جواباً اس نے پیوٹن صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے بغیر کسی تفریق کے اٹھا کر تیل کی قیمتوں کو اور گیس کی قیمتوں کو چڑھانا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیمتیں جو کہ $70 اور $60 کے اوپر تھیں وہ جا کر $130 کے اوپر گئیں, اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ ایک دھماکہ ہوا پوری دنیا کے اندر, اور اس کی لپیٹ کے اندر پاکستان بھی آیا. اب میں آ رہا ہوں پاکستان کی طرف. یہ تمام لیکن ابھی پاکستان کی طرف نہ آئے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے یوکرین کی بات کی اور روس کے حوالے سے بات کی, تنازع چل رہا تھا اور بہت خطرناک تنازع تھا, اور ابھی بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی سرد جنگ میں جا چکی ہیں, لیکن اس کا کیا اثر خان صاحب کی گورنمنٹ پہ کسی نہ کسی طرح آیا؟ میں یہی گزارش کرنے والا تھا. یہ تمام پھر یہ پریڈکشنز ہو گئی کہ یہ جو مہنگائی بڑھی ہے اور یہ جو توانائی کی قیمتیں جو ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. نتیجہ آپ نے پہلا جو دھماکہ دیکھا تھا وہ تو سری لنکا میں دیکھا جب ان کی دیوالیہ ہو گئے وہ. اس کے بعد یہ تمام ان کے انالیسس تھا اداروں کا, خاص طور پہ مالیاتی اداروں کے انالیسس تھا. پاکستان میں ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا جاتا, کسی چیز کو بھی سیریس نہیں لیا جاتا. پاکستان تو میں کہوں گا کہ ایک مذاق سا ہے, ہر چیز کو ہم مذاق سمجھتے ہیں, ہر چیز کو انسیریس, IMF کو بھی انسیریسلی لیتے ہیں, ورلڈ بینک کو بھی انسیریسلی لیتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ میں آپ نے دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری حکومتیں عدم اعتماد عدم استحکام کا شکار ہوں گی, اور بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہاں پر سیاسی تبدیلیاں آئیں گی. سری لنکا کی میں نے آپ کو مثال دی, وہاں پورا کا پورا لپٹ گیا, پورا نظام ہی لپٹ گیا. حالانکہ پاک سے خاندان جو ہے It is ruling for the last 20 years. پاکستان میں کس طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا دورہ بھی اثر کیا اس حوالے سے؟ یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کا جو اس وقت دورہ تھا اس نازک وقت پہ, وہ بھی جو رجیم چینج کرنے کی سیاست آتی ہے اس کا کوئی اثر ہوا؟ اس کا کوئی اثر نہیں, کچھ نہیں ہے, اس کا کوئی اثر نہیں تھا پاکستان کی سیاست کے اوپر. یہ جو مہنگائی کی جو لہر چڑھی اور اس کی وجہ سے جو اثرات آنے شروع ہوئے, تو پہلا جو آپ نے دیکھا نا سری لنکا جو گیا تو اسی میں گیا تھا. پاکستان میں بھی جو انسٹیبلٹی آنی شروع ہوئی, معاشی انسٹیبلٹی, پاکستان آلریڈی تمام دور جو عمران خان صاحب کا, چاہے وہ کچھ بھی کچھ کہتے رہے یا کوئی بھی کچھ کہتا رہے, وہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اکنامکلی پاکستان واز ویری انسٹیبل. تو نتیجہ یہ تھا کہ وہ چونکہ ہائٹن ہو گیا, مزید ہائٹن ہو گیا, اور پاکستان کو سامنے نظر آنے لگا کہ یہ لوگ یہ جو ہیں کچھ بھی نہیں کر سکے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت ایزی ہو گیا اپوزیشن کے لیے کہ بعد میں اعتماد کی تحریک لائے. اور چونکہ خان صاحب نے اکنامک مینجمنٹ بھی بڑی ان کی ہوپلیس تھی, ایکولی بیڈ واز ہز فائنینشیل گورننس, اور جنرل گورننس آف دی کنٹری واز آلسو ویری پور. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک کی شکل میں آیا. حالانکہ آپ دیکھیں اپوزیشن جو تھی بالکل ایسا ہی ہے, اور کچھ خان صاحب کے ڈیسیشن ایسے بھی تھے کہ جس میں جو پہلے انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ, اور جو نظر آ رہا تھا کہ خان صاحب یہ کرنے والے ہیں, اس نے اپوزیشن کو کچھ ڈرا بھی دیا. مجھے ایک اگر ایڈ کرنے دے ایک جملہ جی سر, بس جی سر میں کہوں گا 3 باتیں وہ کہتے ہیں جو ان کے لیے اب بھی وہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ الٹیمیٹلی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہے. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں میں سیکھ رہا ہوں, میں حکومت میں آیا تو میں نے سیکھنا شروع کیا. دوسرے وہ کہتے ہیں یہ چیز تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی, میرے انکشاف ہوا. پھر آخری بات جو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میری غلطی تھی. اب آپ
इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिन जिन नामों को लाना चाहें, जनरल बाजवा को ला सकती हैं आप, फायद ईसा को ला सकती हैं आप। अच्छा, और जो कई चीज़ थी उनके मुतालिक उन्होंने कहा कि मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरा हुकूमत ख्याल है कि दिवालिया हो रही है। अगर नाअहल हुए तो तब भी उनको नहीं पता होगा कि मुझे तो नहीं पता था कि नाअहल में हो जाऊंगा। ये भी ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि उन्हें नहीं पता था, इसलिए कि अगर उन्हें ये पता होता। चलिए सर, मैं ये मेरा सिद्दीकी साहब को भी मौका देती हूँ। तो मेरा सिद्दीकी साहब क्या समझते हैं, 2022 बहुत कुछ हुआ, क्या ऐसी कोई चीज़ थी जो आप समझते हैं सियासी तौर पे भूचाल लाया और आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ? देखिए 2022 में एक जो 22 साल की जो एक जद्दोजहद थी और जो यूथ को जो नैरेटिव बताया गया था कि एक्चुअली मुल्क ऐसा होता है, असेंबली ऐसी होनी चाहिए और जमहूरियत इसे कहते हैं, उसका चेहरा जो है वो खुल के सामने आया कि एक्चुअली क्या पोजीशन थी। यकीनन दुनिया के अंदर पाकिस्तान इस वक्त यूथ का मुल्क कहलाता है, 67% यूथ है। उसको इमरान खान ने बहुत अच्छे अंदाज में अपना नैरेटिव पेश किया, सबको होप भी हुई। 2022 में वो जो चीज़ें थी, उम्मीद थी वो कि असेंबली के अंदर हमें ये उम्मीद थी, यूथ को ये उम्मीद थी कि शायद यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स जो हैं वो मिनिस्टर्स बनेंगे और मईशत को कोई इकोनॉमिक्स का पीएचडी बैठ करके इसको देख रहा होगा। तो वो तो सिलसिला नहीं हुआ। वही पुराने जो 2-3 लोगों के अलावा सारे के सारे पुराने लोग आए और उनका चेहरा बिल्कुल सामने आ गया। आप देखें ये जो महंगाई, इन्फ्लेशन रेट का मसला है, वो क्योंकि शुरू के 9 महीने जब इमरान खान ने इसी सिलसिले को कि मैं सीख रहा हूं, मैं कशकोल लेके नहीं जाऊंगा, ये कोई किसी मुल्क चलाने के लिए कोई प्रैक्टिकल बेस नहीं होता है। इकोनॉमिक्स की नॉर्मल एक डेफिनेशन है मईशत की कि अपने लिमिटेड रिसोर्स में रहते हुए अपने अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर्स को पूरा करना है। मुल्क तो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं था, तरक्की पजीरी मुल्क था। मेराज, आपका यूथ से भी ताल्लुक रहता है, मुझे वैसे सियासत के हवाले से बताएं, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं इस हवाले से। 2018 में कोई इतने बुरे हालात नहीं थे, उसके बाद कोविड आया, सब चीज़ें सामने आई। वो पार्टी बयान ज़रूर देगी कि एक सियासतदान की हुकूमत थी, उसने गलत किया, लेकिन क्या अगर सियासत ना खेला जाता और खान साहब वो शायद वाहिद रहनुमाएं जिनके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी थी, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो मुल्क की डेवलपमेंट में काम नहीं कर सकते थे, वो जो किसी ने नहीं किया? नो डाउट। देखें एक्चुअली 2018 में जो लिटरेसी रेट पाकिस्तान का था, यानी हमारा लिटरेसी रेट जो कहलाता है कि विच वन पर्सन द राइट नेम एंड एड्रेस यू कॉल द लिटरेट पर्सन, ये जो लिटरेसी रेट था वो 36% था और सिंध का लिटरेसी रेट जो है 57 था। आप बिलीव करें, कोरोना का इफेक्ट आया, इनकी गवर्नमेंट आई, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई सपोर्टिंग नहीं थी, डे बाय डे हमारा लिटरेसी रेट गिरता रहा। लेकिन हुकूमत किस तरह, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर एजुकेशन उसका बैकबाउंस होता है ताकि आप आने वाली चीज़ों को संभालने के लिए, ना आपने कोई नई यूनिवर्सिटी लॉन्च की, ना यूनिवर्सिटी के अंदर रिफॉर्म किया। इवन इस दौरान आपके सपोज दैट देखिए 70 मोर देन 80% जो एजुकेशन का फंडामेंटल राइट्स है बच्चों का, जो ह्यूमंस का होता है, वो बुनियादी तौर पे जैसे 25A के तहत सिंध गवर्नमेंट या किसी भी सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को पढ़ाए। ये आईनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है। उसको प्राइवेट सेक्टर ने किसी भी सूरत में सपोर्ट किया था, कोरोना के दरमियान या इस दरमियान उसको ना ही तो इमरान खान की हुकूमत ने अपने बुनियादी तालीमी हिस्से को भी नहीं देखा। अच्छा, आप ये कहने कि इमरान खान की हुकूमत ने, यानी कि हम पहले लोगों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो कुछ तब्दीली लाएंगे, कुछ करेंगे। देखिए ग्रोथ स्कूल तो था ही उनका पहले से था, लेकिन रिफॉर्म तो करते थे कि शायद ये नए आए हैं तो ये तब्दीली लेके आ जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही वाज़ेह एक इंस्ट्रक्शन है कि 5000 से जो कम स्कूल्स पेमेंट लेते हैं वो स्टेट की मदद करते हैं। अच्छा। जो 4500 रुपए एक बच्चे पे एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, तो जो इदारे 2000, 3000, 4000 फीस ले रहे थे, तो उस टाइम पर इन इदारों को एक लिटरेट बंदा आया था, एक यूथ को सपोर्ट करने वाला बंदा आया था, जो कहता था कि मैं यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा, जो कहता था कि हम एक्सपेंस को बिलो करेंगे। सबसे ज्यादा मुशीर उस दौर में हुए, सबसे ज्यादा सपोर्टिंग है। और ये सारे पुराने लोग थे जो कभी काफ लीग में थे, तो कभी किसी नून लीग में थे, किसी न किसी पार्टी में शमूलियत थी, या पीपल्स पार्टी के लोग थे। तो कोई नई शक्ल नहीं आई। 2022 में एटलीस्ट ये बात खुल के सामने आई कि देखें जो उम्मीद थी वो भी टूट गई। एक ऐसा शख्स, देखें मैं ही कहता हूं, एक आम वहम है कि पाकिस्तान में हर बच्चा जो पैदा होता है वो मकरूज पैदा होता है। तो एक सोचने वाली बात यह है, तो बिलावल क्यों नहीं मकरूज है, उनके अरबों रुपए क्यों हैं? मरियम क्यों नहीं मकरूज है, उनके भी अरबों रुपए हैं। इसी तरीके से इमरान खान,
تو جتنے سیاسی لوگ ہیں ان کے بچے تو مقروض نہیں ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں. تو عمران خان اس ٹائم پر اگر نیب ختم نہیں کروا سکتا تھا, یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے, NRO ان کو اب مل رہی ہے, تو 3.5 سالوں میں تو کوئی ایک بھی آپ نے بینچ مارک نہیں بنایا کہ آپ نے کہا ہو کہ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ہے. آپ نے کروڑوں اربوں روپے ٹھیلے اور گولگپے والے سے نواز نکالے. شریف صاحب کے حوالے سے آپ کی طرف آؤں گی. بہت کہا جاتا ہے کہ بہرحال میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی جو سیاستدان ایک دوسرے کو کہتے ہیں, لیکن کرپشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کی جب بھی حکومت رہی کوئی نہ کوئی ایسا پروجیکٹ آیا اور انہوں نے کام کیا جو ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, اور ابھی اس کے نسلیں جو ہیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے نہیں پتا تھا, اب مجھے پتا چل گیا ہے. تو آپ کو یہ ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں کہ اگر آگے ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ فیصلے مزید بہتری سے کر سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیے, گزشتہ 8 مہینے میں یا 10 مہینے میں جو کچھ انہوں نے اپریل کے بعد سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سڑکوں پہ رہے اور جلسے کرتے رہے. یہ 2 ہی کام کیے انہوں نے. 8-9 اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا جو کہ ساری کی ساری واپس ہو گئیں. مطلب وہ ان کو خود بھی پتا تھا کہ میں ایک سیٹ رکھ سکتا ہوں, اس پہ بھی وہ نااہل ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے لا حاصل انہوں نے کام کیا. ایک تو جہاں تک پروجیکٹ اب عمران خان کا ایک ہم بنیادی غلطی کرتے ہیں ہمیشہ جب انالیسس کرتے ہیں کسی پارٹی کا. میں عمران خان پلس PTI کا انالیسس کر رہا ہوں. پورا منشور اٹھا کے دیکھ لیں انتخابی, اس میں کہیں ہے ہی نہیں یہ کہ میں کوئی ڈیولپمنٹ کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیا. خیر ان کی تو اتنی کلپس چلتی ہیں جو کہ وہ سب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے. سڑکیں بنانا, یہ ٹرینز بنانا, یہ دوسرے کام کرنا, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کو تو وہ بہت ہی, یعنی وہ کہتے تھے کرپشن کی یہ جڑ ہے, یہ یہاں تو پیسہ خرچ کرنا کیا چاہیے جو ابھی یہ فرما رہے تھے ہیومن ریسورس کے اندر وہ کرنا چاہیے. ہیومن ریسورس کے اندر آپ اسی وقت کرتے ہیں نا جب آپ تعلیم کے اندر کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی نا بینچ مارک کوئی نہیں ایسے بنایا. تبھی میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز تھی؟ بہرحال اس پہ مزید کچھ بات کریں گے. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے آپ ان سے لاکھ اختلاف کریں, بٹ ہی ہیز گاٹ ٹو ویری کلیئر ویژن. نہیں, یہ میں بریک کے بعد پھر سے اس کو تفصیل سے پوچھوں گی, لیکن سوال یہی ہے کہ میں اتنا ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایسا لگتا ہے کہ آگے اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو کوئی بینچ مارک بن جائے گا اور کوئی ایسی مثالیں قائم ہوں گی جو ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال 7 مہینے میں نہیں ہو سکی؟ مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.